ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت شمائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو سلطنت عطایت فرمائے اور ہم لوگ اللہ کے دشمنوں کو مار کر زیر کریں، اور ایک سردار بھی ہم پر مقرر کر دے کہ ہم لوگ اس کی اقتداء میں جہاد کریں۔ چنانچہ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قول تعالیٰ ترجمہ، کیا تو نے نہ دیکھی ایک جماعت قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جب کہا انہوں نے اپنے نبی کو مقرر کر دو ہمارے واسطے ایک بادشاہ کہ ہم جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ بولا یہ بھی توقع ہے تم سے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تب تم نہ لڑو۔ وہ بولے ہم کو کیا ہوگا کہ ہم نہ لڑیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور ہم کو نکال دیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب ان کو حکم ہوا لڑائی کا تو وہ پھر گئے، مگر تھوڑے ان میں سے اپنے عہد و قرار پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو ظالم ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک مدت تک بنی اسرائیل کا کام بہتر رہا، پھر جب ان کی نیت بری ہو گئی تو پھر غنیم مسلط ہوا، یعنی جالوت بادشاہ کافر نے ان کے اطراف کے شہر چھین لیے اور خوب اچھی طرح سے لوٹا اور قیدی کر کے لے گیا، اور جو باقی بچے وہ بھاگ کر شہر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ اور پھر انہوں نے حضرت شمائیل علیہ السلام پیغمبر سے کہا کہ کوئی بادشاہ با اقبال مقرر کر دو، کیونکہ بغیر با اقبال بادشاہ کے ہم لڑ نہیں سکتے۔ طالوت ایک شخص تھا قوم بنی اسرائیل میں، اور وہ کسی کے چوپائے چراتا تھا۔ ایک دن ایک چوپایا اس سے گم ہو گیا۔ مالک چوپایا نے اس سے اس کی قیمت طلب کی، اور اس کو یہ مقدور نہ تھا کہ وہ اس چوپائے کی قیمت دے۔ آخر ناچار ہو کر حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس گیا کہ چوپائے کے مالک کے لیے کچھ سفارش کرے تاکہ وہ اس چوپائے کی قیمت کو معاف کر دے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام طالوت ہے۔ تب شمائیل علیہ السلام پیغمبر نے اس کو غور سے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ بہشت سے لا کر شمائیل علیہ السلام پیغمبر کو دی، اور پھر کہا جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اس کا نام بھی طالوت ہوگا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت کا قد اس عصا سے ناپا تو اس کے بالکل برابر نکلا۔ پھر حضرت شمائیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تعالی نے طالوت کو تم میں بادشاہ کرے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ قول تعالی ترجمہ، اور کہا ان لوگوں کو ان کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تمہارے لیے طالوت بادشاہ کو، اور انہوں نے حضرت شمائیل علیہ السلام نبی سے کہا کہ کیوں کر ہوگی اس کی سلطنت ہمارے اوپر، اور ہمارا حق اس سے زیادہ ہے سلطنت میں، اور اس کو مال کی بھی کچھ کشائش نہیں ہے۔ اور پھر اس سے ایک چوپایا بھی گم ہو گیا تھا، اور وہ اس کی قیمت بھی نہ دے سکا، آخرکار وہ کیوں کر ہمارا بادشاہ ہوگا؟ یہ سن کر حضرت شمائیل علیہ السلام نبی نے فرمایا، قول تعالی ترجمہ، تحقیق اللہ نے ان کو پسند فرما لیا تم میں سے، اور اس کو زیادہ کشائش علم میں نے دی، اور اس کے بدن میں قوت و طاقت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا ہے، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور قوم بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کر اس پر کوئی التفات نہ کیا، بلکہ کہنے لگے اے نبی اللہ، یہ ہم کو بتاؤ کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے، تب ہم لوگ آپ کی بات مانیں گے اور اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت شمائیل علیہ السلام نے کہا نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ وہ تنہا جا کر تابوت سکینہ دیار عمالقہ سے تم کو لا کر دے گا۔ قول تعالی ترجمہ، اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی سلطنت کی یہ ہے کہ آوے تمہارے پاس ایک صندوق جس میں دل جمعی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی وہ چیزیں جو چھوڑ گئی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی ہے پوری تم کو اگر تم لوگ یقین رکھتے ہو۔ بس حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت کو اقبال مند دیکھ کر کہا کہ تم قوم بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوگے، اور اب تم میدان کی طرف جاؤ اور وہاں تم تابوت سکینہ پاؤ گے، وہ قوم بنی اسرائیل کو لا کر دے دو۔ بس طالوت حضرت شمائیل علیہ السلام کے کہنے سے میدان کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں
کہ وہ تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر جس میں 2 بیل باندھے ہوئے تھے فرشتے لاد کر لا رہے ہیں۔ طالوت اس کے قریب پہنچے اور اس بیل گاڑی پر بیٹھ کر ہانکتے ہوئے اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کی جماعت میں لے آئے، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب فرشتے اللہ کے حکم سے اس تابوت سکینہ کو طالوت کے گھر پہنچا گئے۔ بہرحال تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو طالوت نے جب پہنچایا تو وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ تعجب میں پڑ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور اسی وقت سے ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ اس کے بعد طالوت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ جہاد کے واسطے۔ تب انہوں نے یہ بات ان کی قبول کر لی، اور حضرت شمعیل علیہ السلام نے ایک زرہ آہنی طالوت بادشاہ کو عنایت فرمائی، اور پھر کہا کہ یہ زرہ جس کے بدن پر راست آئے گی اسی کے ہاتھ سے بادشاہ جالوت جو جبر و ظلم اور کافر ہے وہ مارا جائے گا۔